آپ کو خبر سنا نہیں تھے، بھول ہی گئے شروع میں نے کہا کہ میں انتظار کر رہی ہوں، آپ کہیں سنا ہی دیں گے آغاز میں. آپ سے آغاز میں طے تھا ہارون صاحب، ایک دھواں دھار آپ نے خبر دینی ہے جو آگ لگائے گی بہت ساری جگہوں پہ. خبر ہے بس ایک، خبر تو دھواں دھار ہے، آپ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گی لوگوں کو. محترمہ مریم نواز کے صاحبزادے جی جنید صفدر جو ہیں وہ رحیم یار خان سے اگلا الیکشن لڑیں گے. رحیم یار خان سے کیوں لڑیں گے؟ شاید سرائیکی بیلٹ میں ووٹ زیادہ ہے نون لیگ. نہیں، ووٹ سرائیکی بیلٹ میں تو ووٹ کم ہے نون لیگ کے. تو پھر اس کی کیا؟ یہ آپ نے کیا انکشاف فرمایا ہے؟ آؤٹ آف 42 نے 33 سیٹیں جیتی سرائیکی بیلٹ سے، اور وہ ٹکٹ دیے تھے اسحاق خاقوانی نے اور شوکت ترین نے. اور اسحاق خاقوانی نے عمران خان سے کہا تھا، میں نے سنا کسی نے شکایت کی ہے کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں، جس آدمی نے یہ شکایت کے پیسے لیے ہیں اس کی تو میں نے مخالفت کی، پیسے لیے ہوتے تو اس کی حمایت کرتا نا. صحیح. اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کسی دوست کو ٹکٹ نہیں دیا. تو پھر جنید صفدر کی وہاں سے لڑنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ ان کے جو ہے نا، یعنی فادر ان لا چودھری منیر جی، جو میں اور وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے، اچھا آدمی، ویلفیئر کا بہت کام کرتا، مطلب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا کبھی عمران خان سے ذاتی، شاید کہ ملاقات بھی نہیں ہے. میں شوکت خانوں کو بھی پیسے دیتا، بہت سے ویلفیئر کے بہت سے. رحیم یار خان میں ابھی میں گیا تھا، میں نہر کے کنارے گزر رہے تھے. نہروں کو آپ نے پختہ دیکھا ہوتا مگر ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا فرش بھی پختہ ہو، اس کے اطراف بھی کنکریٹ کا بنے ہوئے ہوں. تو کسی نے بتایا چودھری منیر صاحب نے، کہ مجھے معلوم ہی تھا، ویسے کوئی شروع سے ہمیشہ سے مزاج ان کا. تو کیا وہ ان کے اثرات ہیں، ہیلپ آؤٹ کریں گے جنید صفدر؟ ان کے اثرات ہیں، ہیلپ آؤٹ کیا کریں گے؟ سب کچھ وہی کریں گے. وہ فیاض آدمی ہے، وزردار آدمی. ایک اور بھی تو خبر وہی کریں گے. اور خبیر 9 آدمی پکڑ گئے وزارت خارجہ سے اور وزارت دفاع سے جاسوسی کے الزام میں. تو نکل آئیں گے جب آپ بتائیں گے. بریگیڈیئر ایک کیانی ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر عرفان کیانی، اور ان کے عزیز احمد کیانی، ان کو یہ لوگ معلومات فراہم کرتے تھے. اور یہ جو ہے گرفتار کی ایف آئی اے نے، جو قابل داد بات ہے، حالانکہ یہ کسی ملٹری انٹیلیجنس کو کرنے چاہیے. ہاں، لیکن ایف آئی اے فوج کی خفیہ ایجنسیاں اگر کرتی تو بھی کارنامہ ہی ہوتا، مگر ایف آئی اے اس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے. اور وہ جناب اپنا 2 میں سے انہوں نے درخواست ضمانت دی، 9 میں سے 2 نے، 7 نے تو دی ہی نہیں. منظور ہوئی جو سمجھتا نہیں. وہ 10 اگست کے لیے انہیں بتا دی، عدالت کو کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے تھے. وہ پیگاس کے ذریعے نہیں کی جاسوسی انڈیا نے، اور ایک اس کا نیٹ ورک نہیں ہے، یا اس کی حامی نہیں، اخباروں نے نہیں لکھتے انڈیا کے حق میں، امریکہ کے حق میں، اس کے سی پیک کے خلاف نہیں لکھتے. یہ انٹرنیشنل لابی، انڈین لابی ایک ہی لابی ہے. تو وہ اپنا جو ہے چنانچہ وہ 10 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. ہاں جی، خبریں شروع میں پوچھا کریں. میں نے تو شروع میں رکھی ہوتی ہیں ہارون صاحب، آپ کا تجزیہ ذرا نکل جاتا ہے سیاست کی طرف، واپس آپ کو لے کے آنا پڑتا ہے. نکل کیا جاتا ہے، میں تو آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. چلے ایک اور سوال بتائیں پھر ہم. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا مستقبل کیا ہے، اور خود جہانگیر ترین کا مستقبل کیا ہے نذیر چوہان کے اس طرح کے الزامات کے بعد؟ اس وقت نہیں، نذیر چوہان سے جانے سے جو ڈیمیج ہوا تھا، I have lot of respect for the gentleman. انہوں نے بڑی محنت کی، پارٹی کے لیے بہت دل جمی سے کام کیا. لیکن دیکھیے یہ جو مسلمانوں کا مزاج ہے نا، یا بھڑک اٹھنا یا بجھ جانا، یا بھڑک اٹھتے ہیں یا بجھ جاتے ہیں. پوچھا گیا چیز حیات دوام، کامیاب اور دائمی زندگی کا راز کیا ہے؟ جواب ملا سوختنے نا تمام، سلگتے رہنا. یا تو اس انتہا پہ چلے گئے یا اس انتہا پہ چلے گئے. مارکیٹ میں ریپوٹیشن کی اچھی ہے، لیکن سیاست کے آداب ہیں. یا تو آپ اس قدر برہم نہ ہوتے، صحیح. اور اگر معذرت کرنی تھی جو ٹھیک کیا، اچھا کیا، تو شروع میں ہی کر. جیسے ہی لوگوں نے احساس دلایا تھا، آپ کو تبھی معذرت کر لینی چاہیے. آپ کو تبھی. غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ جی غلطی ہوئی کیوں. تمام انسان خطا ہے، انسانوں کو خطا و نسیان سے بنایا گیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو. دیکھو جب جن سے مخاطب ہے اس میں
اصحاب رسول بھی شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ و رضو عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، مگر ان سے کیا کہتا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو، ہم جانتے ہیں تم کتنے متقی ہو، مطلب وہ تو اللہ تو ان سے راضی ہے، مطلب ان سے بلند تو کسی کا مقام ہے ہی نہیں ہے جی، درست بالکل، سوائے انبیاء کے کسی کا مقام ان کے مقام سے بلند۔ اور اہل بیت، جب صحابہ کا ذکر کریں اہل بیت کا ذکر لازم کرنا چاہیے، کہ اس لیے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے احسانات کا قرض تو نہیں کوئی چکا نہیں سکتا، تو ہم کیا کریں؟ ویسے دیکھو اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، احسان کا قرض تو پھر بھی نہیں اترے گا، یہ قرض تو کسی گردن سے اتر نہیں سکتا۔ اس زمین پر جو آدمی سانس لیتا ہے اور ہر وہ آدمی جو اس زمین پر چلتا پھرتا ہے اس کی گردن پہ خواہ وہ غیر مسلم ہو، رسول یہ عدل کا نظام، یہ انسانی حقوق، یہ رواداری، یہ شرافت اور یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ خواتین کے حقوق، یہ بچوں کے ساتھ نرمی، یہ بزرگوں کا ادب، ٹھیک ہے، اور یہ سخاوت، یہ محتاج اور کی دستگیری، یہ سب کس نے سکھایا؟ آپ سے پہلے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، خاتون گئی اس نے اپنے میاں کی ناروا شکایت کی تو رسول اللہ نے کہا تم وہی ہو نا جنہیں مہینے کے بعد ایام میں بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا تھا، ناروا شکایت تھی نا، وہ شرمندہ ہوئی خاتون واپس چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جب قرض اتارنے کی بات ہوئی تو کیا جواب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرے اہل کا خیال رکھ، یہ روایت کیا جاتا ہے، وہ رکھنا کیوں نہیں چاہیے؟ کسی آدمی نے نوکری دلا دی ہو، آپ کے بچے پہ کوئی حملہ کرنے والا ہو، اس کو بچا لیا ہو، کسی نے آپ کو دوا لا دی ہو بیماری میں، آپ بیٹھے ہوں بھوکے، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا ہو، اس چھوٹے سے احسان کو بھلا آدمی بھولتا نہیں ہے، اور ان کے تو احسانات ایسے ہیں کہ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ مبدل قاسی کے قتل کے اوپر ہارون صاحب بات کریں گے، مگر اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کی ذرا ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ صاحب کا ویزا نہیں ختم ہوا تو کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ پاسپورٹ ختم ہو گیا نا، 20 فیبرری کو ان کا پاسپورٹ کی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نا اسپیکولیشن اور بیان بازی جیسے ہمارا مزاج ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے جناب وزرائے کرام چڑھ دوڑے، شہزاد گل صاحب چڑھ دوڑے، فواد صاحب اور فردوس عاشق کمان، اور سب نے اپنا کر دیا۔ سیاسی پوزیشن تو ان کی کمزور ہوئی ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس سے ان کا ایک بزدل اور کمزور آدمی کا میں جھب رہا ہے۔ ادھر سے نون لیگ والوں نے مطلب اس کے جواز تراشنے شروع کیے،